ایک ماں، ایک دریا، ایک صندوق اور ایک ظالم بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا۔ سوچئے، اگر آپ کو اپنے نومولود بچے کو بچانے کے لیے اسے دریا کے حوالے کرنا پڑے تو کیا یہ کمزوری ہے یا ایمان کی سب سے بلند مثال؟ یہ کہانی ہے اس بچے کی جو صندوق میں بہتا ہوا دریا سے نکلا اور ایک دن اسی دریا کو چیر کر اپنی قوم کو آزادی دلانے والا بنا۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان عظیم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ ان کی زندگی آزمائش، صبر، جرت اور توکل کی مکمل تصویر ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون، مصر کا حکمران، طاقت کے نشے میں خود کو رب کہتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اسی ظلم کے اندھیرے میں ایک روشنی پیدا ہوئی، موسیٰ بن عمران۔ مصر کی فضا خوف سے بھری ہوئی ہے، سپاہی گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، نومولود بچوں کی چیخیں، ماؤں کے آنسو۔ اسی ماحول میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور ڈرو مت۔ یہ کیسا حکم تھا، دریا میں ڈال دینا مگر ڈرنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایمان کا وہ مقام حاصل کیا جہاں دل کانپتا ہے مگر یقین نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ دریا بہتا رہا اور صندوق جا کر ٹھہرا کہاں؟ فرعون کے محل کے سامنے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت ڈال دی گئی۔ اس نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یوں جس گھر سے قتل کا حکم نکلتا تھا وہی گھر موسیٰ کی پرورش گاہ بن گیا۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، محل میں پلتا ہے، لیکن دل بنی اسرائیل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ مظلوم مدد کے لیے پکار اٹھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، ایک مکہ مارتے ہیں اور وہ شخص مر جاتا ہے۔ یہ قتل ارادی نہیں تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوراً توبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن خبر پھیل گئی۔ فرعون کے دربار میں فیصلہ ہوا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی کہ سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ دیتے ہیں، تنہا، بے سر و سامان، صرف اللہ پر بھروسہ۔ مدین کی طرف سفر، لمبا راستہ، پیاس، تھکن، تنہائی۔ وہ ایک کنویں پر پہنچتے ہیں جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں دو لڑکیاں کھڑی ہیں انتظار میں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، بھاری پتھر ہٹاتے ہیں، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ پھر سائے میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل کرے۔ جلد ہی انہی لڑکیوں میں سے ایک واپس آتی ہے، شرم و حیا کے ساتھ کہتی ہے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی مدد کا بدلہ دیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور 10 سال تک مدین میں قیام کرتے ہیں۔ واپسی کا سفر، رات کا وقت، کوہ طور کے قریب آگ کی جھلک۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں، تم ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں یا راستے کی خبر لاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچتے ہیں، ایک آواز آتی ہے، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ لمحہ تاریخ کا عظیم لمحہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی جاتی ہے، عصا معجزہ بن جاتا ہے، ہاتھ روشن ہو جاتا ہے۔ حکم ملتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، سامنے وہ شخص جو خود کو رب کہتا تھا۔ معجزات دکھائے جاتے ہیں، عصا اژدہا بن جاتا ہے، جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔
फिरौन गुस्से में आकर उन्हें सूली देने की धमकी देता है, लेकिन ईमान का नूर फैल चुका था। बिलाखिर हुक्म आता है कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात निकल जाओ। वो निकलते हैं, पीछे फिरौन का लश्कर, सामने दरिया। लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। असा दरिया पर मारा जाता है, दरिया फट जाता है, 12 रास्ते बन जाते हैं, कौम गुजर जाती है। फिरौन लश्कर समेत दाखिल होता है और फिर पानी वापस आ जाता है। फिरौन डूबने लगता है, कहता है मैं ईमान लाया, लेकिन वक्त गुजर चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की तकदीर उससे बड़ी है। एक माँ का ईमान, एक नौजवान की तौबा, एक नबी की जुर्रत और एक कौम की आज़ादी। आज अगर हम मुश्किलात में हैं तो याद रखें कि दरिया रास्ता बन सकता है। शर्त यह है कि यकीन जिंदा हो। अल्लाह पर तवक्कुल कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में किस कौम का किस्सा पसंद करेंगे।